اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ میں سب سے پہلے، چونکہ آج یہ سلسلے کی آخری تقریر ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے زینبیہ چینل کا شکریہ ادا کروں، خاص طور سے جناب جاوید رضوی صاحب اور برادر محترم جناب نصیر اعظمی صاحب کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بنارس کے جناب ساجد صاحب جو بنارس کے عزادار کے نام سے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، جنہوں نے یہ ساری ریکارڈنگ کر کے ہر روز زینبیہ تک پہنچائی اور مومنین نے مجھ جیسے کم علم انسان کی باتوں کو سنا، اس لیے کہ معصومین نے فرمایا ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ اگر کوئی مخلوق کا شکر گزار نہیں ہو سکتا تو وہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا میں شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار کا بھی سب سے پہلے شکریہ ہے کہ اس نے ایسے ماحول میں بھی ہمارے لیے تبلیغ کا یہ ذریعہ فراہم کیا تاکہ اس ماحول میں بھی ہم دین کے ایک ادنا سے خادم کی حیثیت سے کچھ خدمتیں انجام دے سکیں۔ آج پوری عالم انسانیت سوگوار ہے، پوری بشریت سوگوار ہے، اس اعتبار سے کہ آج اس کی شہادت کے ایام ہیں اور وہ علی ضربت کھا کے بستر شہادت پہ کروٹیں بدل رہا ہے، جو بشریت کے لیے باعث افتخار ہے۔ وہ علی کہ جس نے پوری کائنات کو اپنی حیات کے ذریعے سے یہ سبق سکھایا کہ انسان کی خلقت کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ امیر کائنات کہ جس کی بدولت آج میں نے بار بار اسی لیے عالم بشریت اور عالم انسانیت کہا، چونکہ علی کسی ایک مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے۔ جس نے بھی امیر کائنات سے ذرا سی قربت حاصل کی، جو بھی امیر کائنات سے ذرا سا قریب ہوا، اس نے امیر کائنات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک عیسائی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں محشر میں جب خدا سے ملاقات ہوگی تو اللہ سے یہ شکوہ کروں گا کہ اے میرے پروردگار،
تیرے خزانے قدرت میں کیا کمی ہو جاتی جو ہر زمانے کو ایک علی دے دیتا۔ ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ میں خدا سے شکوہ کروں گا، یہ اس کی کم شناسی ہے، یہ اس کی بے معرفتی ہے، یہ اپنے شعور اور اپنے ادراک تک کی گفتگو کر رہا ہے کہ جہاں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر خدا سے ملاقات ہوگی تو میں اللہ سے شکوہ کروں گا کہ ہر زمانے کو اگر ایک علی دے دیتا تو تیرے خزانے قدرت میں کیا کمی ہو جاتی، لیکن میں اس شخص سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے چونکہ معرفت نہیں کی حاصل، ورنہ اگر خدا سے تمہاری ملاقات ہو اور تم یہ شکوہ کرو کہ اے پروردگار تیرے خزانے قدرت میں کیا کمی ہو جاتی جو ہر زمانے کو ایک علی دے دیتا، تو خدا تمہارا جواب دے گا کہ اے نادان، میں نے ہر زمانے کو ایک علی دیا تھا، لیکن جیسے علی کے زمانے والوں نے اپنے زمانے کو علی کو نہیں پہچانا، اسی طریقے سے تم نے اپنے زمانے کے علی کو نہیں پہچانا۔ آج بھی علی کا وارث موجود ہے، لیکن نگاہ معرفت چاہیے۔ مگر پھر بھی ذرا سا امیر کائنات سے انسان لو لگاتا ہے، ذرا سا مطالعہ کرتا ہے علی کے بارے میں تو اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ صوت العدالت الانسانیہ جیسی کتاب منظر عام پہ آتی ہے۔ یہ کسی شیعہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کہ علی عدالت کی آواز ہے۔ یعنی جس انسان نے امیر کائنات کو قتل کیا ہے، اس نے علی کو قتل نہیں کیا، اس نے عدالت کی آواز کے اوپر خنجر پھیرا، اس نے عدالت کی آواز کو دبایا۔ اور عزیزان ایمان، وہ علی جو کائنات کو اپنی حیات کے ایک ایک لمحے درس دے رہا ہے، وہ علی آخر لمحات میں بستر شہادت پہ علی امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے ایک پیغام دے رہے ہیں، اسی کو ماں، اے حسن اور حسین ہم تم دونوں کو وصیت کرتے ہیں، اور صرف تم دونوں کو نہیں بلکہ اپنی تمام اولاد کو۔ یا علی، یہ جملہ آپ نے جو رکھا امام حسن اور امام حسین کے بعد تمام اولاد کو، یہ کیوں؟ عجب نہیں علی آواز دیں کہ تم نے نہیں پہچانا۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ تمام اولاد میں جدا ان کو خطاب کر کے بتایا ہے کہ یاد رکھنا، خود علی کی بھی جو صلبی اولاد ہیں ان میں بھی حسنین کا مقام ان سے بلند ہے۔ اور دوسرا شاید اشارہ یہ ہو کہ کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ لہٰذا ہر فرزند توحید کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، ہر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے والے کو علی کا پیغام ہے۔ اور اس کے بعد اور ہر اس شخص کو کہ جس تک ہماری یہ وصیت پہنچ رہی ہے۔ اب یہ ایک اور طبقے کو خطاب کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ طبقہ نہ تو امام حسن اور امام حسین کے طبقے میں ہے، نہ ہمارے اولاد کے طبقے میں ہے، اس لیے کہ ہم یہ مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ غیر مسلمان ہیں، لیکن وصیت ان کو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں مگر میں تو امام ہوں ان کا، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں پوری بشریت کو سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، میں پوری بشریت کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟
بتقوی اللہ، خدا سے خوف، پرہیزگاری، ونظم امرکم، اور اپنی زندگی کو منظم کرو۔ یہ جملہ امیر کائنات کب کہہ رہے ہیں؟ عام تقریر کا جملہ نہیں ہے، علی کی وصیت کا جملہ ہے۔ خود ہم وصیت کی اہمیت کو پہلے پہچانیں کہ ہے کیا وصیت، وصیت کی عظمت کیا ہے۔ وصیت کی اہمیت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام آواز دیتے ہیں المحروم من حرم من الوصیہ، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے کہ جو انسان وصیت کرنے سے محروم رہ جائے۔ اس کا مطلب جو انسان وصیت کرتا ہے وہ رحمت پروردگار کے دائرے میں آتا ہے، خدا کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو انبیاء کی تاریخ میں ہم کو ملے گا، مختلف نبیوں کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے کہ ہم کو وصیت کی گئی۔ جناب آدم نے، جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، جناب یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی، دوسرے انبیاء کرام کے سلسلے میں وصیت کے جملے ملتے ہیں۔ اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ الْمَوْتِ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ متقین کا حق ہے کہ اگر وہ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ کیا کریں؟ وہ وصیت کریں اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ حق ہے ان کا، ضروری ہے کہ وہ وصیت کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں اس کا فائدہ الگ ہے، ذاتی زندگی میں فائدہ الگ ہے، خاندان میں فائدہ الگ ہے۔ ایک انسان اگر جاتے وقت وصیت کر کے جا رہا ہے تو معاشرے میں وصیت کرنے سے یہ بات پہچانی جاتی ہے کہ یہ شخص ذمہ دار تھا، لہذا اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ خانوادے میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر انسان وصیت کر کے جائے تو اولاد میں جھگڑا نہیں ہوتا، اختلافات نہیں ہوتے۔ مال چھوڑ کے چلا گیا، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، اگر شعور نہ ہو تو ارث کے لیے، جائیداد کے لیے مقدمہ بازیاں ہو رہی ہیں۔ اگر یہی جانے والا وصیت کر کے جاتا تو پھر اب کسی قسم کے جھگڑے کی اور لڑائی کی کوئی ضرورت پیش نہیں ہے۔ اور ایک تیسری چیز کہ خود اس کے لیے بھی فائدہ ہے، چونکہ جب وہ وصیت کر کے جائے گا تو جہاں تمام لوگوں کے حقوق کے لیے وصیت کرے گا وہیں یہ انسان اپنی حیات کے لیے بھی وصیت کرے گا۔ کیا مطلب اپنی حیات کے لیے؟ وصیت اسی وقت تو کرے گا کہ جب وہ حکم خدا اور رسول کو مانے گا۔ حکم خدا اور رسول کو مان رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے نگاہ میں محشر موجود ہے، مال موجود ہے، تو پھر وہ اپنے مال کا کچھ حصہ کہ جس کی اجازت شریعت نے دی ہے وہ اپنی نیکیوں کے لیے بھی کر کے جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے اس مال میں سے ہمارا یہ جلوس جو ہوتا ہے
اس پہ یہ مال خرچ کیا جائے، ہمارے اس مال کو محرم کے سلسلے میں خرچ کیا جائے، ہمارے اس مال کو افطاری کے سلسلے میں خرچ کیا جائے. یہ جو وصیتیں ہوتی ہیں، کیوں؟ اگر انسان یہ وصیت نہ کر کے جائے تو اولاد اس مال کو تقسیم کر لے، اور پھر یہ جو نیکی ہے اس کے حصے میں آنے والی، یہ اس کو نہیں مل پائے گی. وصیت بہت اہم شے ہے، اتنی اہم شے ہے کہ خداوند عالم چھٹے امام نے اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ کہتا ہے میں نے اے فرزندان آدم تمہارے اوپر ہم نے 3 طریقے کے احسانات کیے ہیں. ایک احسان تو یہ ہے کہ ہم نے تمہاری گناہوں کو پس پردہ رکھا، ورنہ اگر ہم تمہاری گناہوں کو تشت ازبام کر دیتے تو یہ رشتہ دار جو تمہیں دفن کرنے کے لیے آئے ہیں یہ تمہیں دفن نہ کرتے. خدا ہماری آبروؤں کی حفاظت کرنے والا ہے. مگر یہاں پہ جی چاہتا ہے ایک جملہ اس مہینے میں جو دعاؤں کے مستجاب ہونے کا مہینہ ہے، کہیں پروردگار جیسے تو نے دنیا میں ہم جیسے بے آبرو افراد کی آبرو کو بچائے رکھا ہے، میرے اللہ یہاں سے زیادہ ہم کو اس آبرو کی ضرورت محشر میں ہے. میرے پروردگار اگر میں غلطی نہ کروں تو خود یہ دعا کی جملے ہیں کہ میرے پروردگار یہاں سے کہیں زیادہ ہم آخرت میں اس آبرو کے محتاج ہیں. جیسے یہاں تو نے ہماری آبرو کو محفوظ رکھا ہے، ویسے ہی محشر میں بھی ہماری گناہوں پہ پردے ڈال کے ہماری آبرو کو بچائے رکھنا. پہلی چیز، ہم نے تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال رکھے. دوسرا احسان تمہارے اوپر یہ کیا ہے کہ ہم نے اگر تمہارے رزق میں وسعت نہ دی ہوتی تو تم بہت سے امور انجام نہ دے پاتے. ہم نے پہلے خود تمہارے رزق میں وسعت عطا کی اور اس کے بعد پھر تم سے ہم نے قرض مانگا. کون ہے جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے؟ خدا اور قرض. پروردگار کو قرض کی کون سی ضرورت ہے؟ وہ جو اعلی کل شیء قدیر ہے اس کو قرض کی ضرورت. مگر قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ خداوند عالم کو قرض دو، اللہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس کرے گا. مگر قرض مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے؟ تو خدا کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ قرض تو وہ مانگتے ہیں نا جن کے مال میں کمی ہو جائے، جن کو ضرورت ہو اور ان کے پاس وہ چیز نہ ہو، یعنی نقص ہو تو انسان اس نقص کو دور کرنے کے لیے، ہمیں 100 روپے کی ایک چیز خریدنی، ہمارے پاس 90 روپے ہیں، ہم نے ایک شخص سے کہا بھائی 10 روپے مجھے دے دو. تو یہ قرض ہم نے اس لیے لیا کہ ہمارے پاس ایک نقص تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے. خدا کے پاس کسی قسم کا نقص کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ. تو پھر خدا کیوں قرض مانگ رہا ہے؟ کہ ہم نے قرض اس لیے مانگا ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ کر سکیں. یہ قرض بھی خود تمہارے لیے ہے. یہ قرض ہم نے اپنے لیے نہیں لیا ہے، یہ قرض خود تمہارے لیے ہے. جیسے بعض کمپنیاں ہیں، بعض افراد ہیں کہ جو لیتے ہیں لوگوں سے مال، کس لیے؟ کہ جب کبھی مرض ہوگا، جب کبھی پریشانی ہوگی تو اس وقت یہ مرض کے وقت میں
ہم تم کو زیادہ دے دیں گے، انشورنس کمپنی یا اس طریقے کی چیزیں. تو یہ کس لیے؟ یہ خود ہمیں پلٹا رہی ہیں نا، اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہمیں جب ضرورت ہوگی، اگر ان کا ایمان نہ ڈگمگایا تو واپس ہوگا. مگر خداوند عالم عطا کر دیتا ہے، قرض دیتا ہے، بڑھا کے دے رہا ہے ہم کو. خدا کو خود ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے ہم ہی نے وسعت دی اب تمہارے مال میں، اور پھر تم سے قرض مانگا. لیکن آج دیکھیے، اللہ جب قرض مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ کیا اسے پیسہ چاہیے؟ اسی طریقے سے تو کہ تم اچھائیوں میں خرچ کرو. یہ قرض ہے پروردگار کو. یہ کیا ہوگا؟ یہ تمہارے نام عمل میں نیکی بن کے لکھا جا رہا ہے. تو یہ دوسرا احسان ہے میرا. اور ایک تیسرا احسان یہ ہے کہ ہم نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم موت کے وقت وصیت کرو ایک ثلث مال کی اپنے لیے. اس لیے کہ تم کو جہاں اپنے جانے سے پہلے نیکیاں بھیجنی تھیں وہاں تم نے نیکیاں نہیں بھیجی، تو اب ایک ثلث مال کے لیے وصیت کر دو، تب تم چلے جاؤ گے. مگر یہ مال جب اس معاملات میں خرچ کیے جائیں گے تو یہ نیکیاں تم کو ملیں گی. یعنی تم تو مر گئے، تم مجلس میں نہیں ہو، تم جلوس میں نہیں ہو، تم افطاری میں نہیں ہو، مگر چونکہ تم نے اپنے مال کو اس کے لیے وقف کر دیا، لہذا جب تک یہ کام ہوتا رہے گا یہ نیکی تمہارے نام عمل میں منتقل ہوتی رہے گی. یہ احسان ہے، یہ ہے وصیت. اور جب انسان، عام انسان، اس کو وصیت کے لیے اس طریقے سے حکم دیا جائے. روایت ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک شخص کا مدینے میں جنازہ پڑھانے آئے ہیں پیغمبر اسلام. نماز پڑھانے کے بعد پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اس شخص نے اپنے مال میں سے کچھ چھوڑا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ تو ایک شخص نے بڑھ کے بتایا نہیں یا رسول اللہ، اس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں بخش دیا. پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کے جنازے پہ نماز نہ پڑھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیال کا بھی خیال کرنا ہے، اور ایک ثلث سے زیادہ اجازت بھی نہیں ہے وصیت کی. لیکن وصیت کی اہمیت ہے. تو جب عام انسان کی زندگی میں وصیت کی اہمیت ہو تو اب جیسا انسان ہوگا، جیسی شخصیت ہوگی، ویسی ہی وصیت ہوگی اور اسی اعتبار کی وصیت ہوگی. ہم ایک گھر کے اندر ہیں تو ہماری وصیت ہمارے بیٹوں کے لیے ہوگی، ہمارے بھائیوں کے لیے ہوگی، ہمارے رشتہ داروں کے لیے ہوگی. بہت اگر وسعت کے ساتھ تو ہم اپنے خاندان کے لیے وصیت کریں گے. لیکن ایک عالم دین ہے تو جس شہر میں رہتا ہے اس کی وصیت شہر والوں تک پہنچتی ہے. اگر اس سے بڑھ کے کسی ملک کا ذمہ دار ہے تو وہ صرف خانوادے کے لیے وصیت نہیں کرتا بلکہ اپنے پورے ملک کے لیے وصیت کرتا ہے. اگر ایک پورے معاشرے کا مثلا ایک مرجع وقت ہے تو ایک پوری کمیونٹی کے لیے وہ وصیت کرتا ہے. اور پھر جو پوری کائنات کا امام، پھر اس کی وصیت پوری کائنات کے لیے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کلام الامام امام الکلام. اماموں کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. لہذا پوری کائنات کے لیے علی وصیت کر رہے ہیں. کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ امیر کائنات کی وصیت کا جو جملہ اوصیکم، کاہے کے لیے؟ بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی، اللہ سے خوف کی. اس لیے کہ انسان اگر خدا سے خوف کھائے گا تو کبھی حقوق کو ضائع نہیں کرے گا.
اگر خدا سے خوف کھائے گا تو کبھی حرمت کی طرف قدم آگے نہیں بڑھائے گا. اگر خدا سے خوف کھائے گا تو حلال انجام دے گا. اگر خدا سے خوف کھائے گا تو اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھے گا. اگر خدا سے خوف کھائے گا تو اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھے گا. اگر خدا سے خوف کھائے گا تو اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا. اگر خدا سے خوف کھائے گا تو اپنے نفس کو محفوظ رکھے گا. لہذا بنیادی شے یہ ہے کہ انسان تقوی پروردگار رکھتا ہو، اور اگر تقوی خداوندی اس کے دل کے اندر ہے تو پھر وہ کبھی کوئی غلط کام انجام نہیں دے سکتا. محفوظ رکھے گا اپنی پوری زندگی کو. کس بنیاد پہ؟ کہ اللہ کا تقوی. یہ تقوی ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم ہو، نہیں، ایک عام انسان بھی اگر خوف خدا اس کے دل میں ہو. تاریخ شاہد ہے، حجاج ابن یوسف الثقفی ایک صحرا میں جا رہا ہے شکار کرنے کے لیے. وہاں ایک شخص ہے جو اپنے چوپایوں کو چلا رہا ہے، اپنے مالک کے جانوروں کو چرا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم کو اس سے ایک دودھ کا کاسا دے دو. وہ کہتا ہے میں تمہیں کیسے دے دوں، میں مالک سے اسے چرانے کے لیے لے کے آیا ہوں. کہا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ کہا تمہیں پہچانتا ہوں. کہا پھر مجھ سے خوف نہیں کھاتے؟ کہا تم سے کہیں زیادہ خوف ہمیں خدا کا ہے، ہم خوف خدا رکھتے ہیں. کہا اس نے صحرا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کہا تم سمجھ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر علم یعلم بان اللہ یرا. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ تو یہ خوف خدا ہو تو انسان چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو حکم پروردگار پہ عمل کرے گا. تو ایک چیز ہے جسے تقوی پروردگار، دوسری چیز نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرو. اس لیے کہ اگر امور منظم نہیں ہے تو زندگی نامنظم رہے گی، اور علی کو پسند نہیں ہے کہ کسی کی زندگی نامنظم گزرے. امیر کائنات زندگی کے اصول تقسیم کر کے گئے ہیں. معصومین نے بتایا ہے کہ اپنی زندگی کو تقسیم کرو، اپنے لیے، اپنے درمیان اور خدا کے درمیان، اپنے عیال کے درمیان، عوام کے درمیان یعنی خلق خدا کے درمیان. اپنے امور کو، اپنے وقت کو تقسیم کر دو. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دو چیزوں کے اوپر توجہ کریں، اور یہ دو چیزیں جو امیر کائنات نے دی ہیں، یہ ایک وہ شے ہے کہ جو انسان کو دنیا میں عزت دار بناتی ہے، اور دوسری شے وہ ہے کہ جو آخرت میں عزت دار بناتی ہے. اگر انسان نظم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو کائنات میں کامیاب ہوتا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں کامیابی ملتی ہے. اور جب عام انسان تقوی کی بنیاد پہ ایسا کامیاب ہو جائے تو جسے امام المتقین کہا جائے وہ علی کیوں نہ کامیاب ہو. اسے حق ہے کہ وہ آواز دے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا. ذرا احساس کیجئے، آج جب یہ سورج غروب ہوگا، افطار کا دسترخوان بچھے گا، آپ افطار کریں گے. سچ ہے مجلسیں بھی کی، گریہ بھی کیا، علی کا غم بھی منایا، لیکن اس کے ساتھ رات آئی تو بستر پہ آرام بھی کر لیا. افطار کا وقت آیا تو افطار بھی کر لیا. ذرا معرفت بھری نگاہ سے علی کے گھر کی طرف دیکھیے اور بتائیے کہ کیا آج زینب نے افطار کیا؟ کیا آج ام کلثوم نے افطار کیا؟ پوچھئے علی کے یتیموں سے، مولا آپ نے افطار کر لیا یا نہیں کیا؟ مولا آپ نے پانی پیا یا نہیں پیا؟ عجب نہیں یتیمان علی آواز دیں جس کا بابا بستر مرگ پہ ہو، بستر شہادت پہ ہو، جو کروٹیں بدل رہا ہے، وہ بچے کس طریقے سے کچھ کھائیں. ہاں زادارو، امیر کائنات
دنیا سے جا رہے ہیں، علی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، ایسے میں امیر کائنات وصیتیں کر رہے ہیں، ایک ایک کو بلایا، ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن عزادار روایت کہتی ہے کہ سب کا ہاتھ دیا مگر عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہ دیا۔ ام البنین قریب آئی، اے والی و وارث، کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی؟ اے ام البنین کیا کہتی ہو؟ ارے وہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، اے ام البنین، ارے عباس کو قریب بلاؤ۔ غازی کو قریب بلایا گیا اور روایتوں نے کہا ایک مرتبہ امام حسین کے ہاتھ میں عباس کا ہاتھ دے کے آواز دی، اے عباس میرے حسین سے خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ جب کل کربلا کا مقتل چھڑے اور تم شط فرات پہ پہنچو، تم پانی پی لو، میرا حسین پیاسا رہ جائے۔ لو عزادارو، ارے عباس کو امیر کائنات نے حسین کے سپرد کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ امیر کائنات نے ارے آخری ہچکی لینی چاہی۔ علی کے گھر میں ایک کوہرام ہے، والیہ وا غربتا وا مظلومہ، ارے بچے رو رہے ہیں، زینب و ام کلثوم آنسو بہا رہی ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ امیر کائنات دنیا سے گئے، امام حسن نے غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا۔ مجھے نہیں معلوم امام حسن نے کس طریقے سے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، باپ کا زخمی سر ارے بار بار امام حسن کو رلا رہا ہوگا، لیکن میں اتنا کہوں گا، اے مولا، ارے آپ غسل دے رہے ہیں، آپ کفن پہنا رہے ہیں، آپ کے بابا کا سر زخمی ہے، آپ کی آنکھوں میں یہ زخم دیکھ کے آنسو آ رہے ہیں، مگر اللہ اللہ، ارے آپ کی مادر گرامی زہرا کا شکستہ پہلو، علی کا غسل دینا، علی کی فریاد، علی آواز دیتے ہیں، ارے آج زہرا دنیا سے چلی گئی مگر زہرا نے نہ بتایا میری پسلیاں ٹوٹی ہیں، علی دنیا سے چلے گئے، واہ علیہ واہ مظلومہ، ہر طرف یہی شور تھا، علی دنیا سے گزر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، عرضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے امور کو منظم کر سکیں، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علی کی وصیت پہ عمل کر سکیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اپنی حیات کے آخری لمحات سے پہلے وصیت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، آل محمد نے جو وصیتیں ہمیں کی ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل کے ساتھ ساتھ جب امام کا ظہور ہو تو ہم سب کو اتنی معرفت عطا کر کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار کیے جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔